مسجد نبوی کی بجائے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کرنا جہاں زیادہ خشوع پیدا ہوتا ہو۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، پچھلے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہم مسجد نبوی کے قریب رہ رہے تھے۔ ایک نوجوان نماز عشاء کے علاوہ باقی سب نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتا، لیکن نماز عشاء اور نماز تراویح اور رات کا قیام کہیں اور ادا کرتا، اور دلیل یہ دیتا کہ اس کا دل حرم کے بعض امام سے راحت نہیں پاتا اور وہ رمضان کا آخری عشرہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور میرے نزدیک اہم چیز میرا دل ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا ایک شخص کہتا کہ میں سارا دن اعتکاف کرتا ہوں، لیکن عشاء اور نماز تراویح و قیام مسجد نبوی سے باہر کرتا ہوں۔ جناب مولانا صاحب، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ الجواب بعون الوہاب۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ باقی سب مساجد میں 1000 نماز سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1190، صحیح مسلم حدیث نمبر 1394۔ یہ حدیث فرضی اور اس نماز کو شامل ہے جو باجماعت ادا کرنا مستحب ہے۔ مثلا تراویح۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا کہنا ہے کہ گھر میں نفلی نماز ادا کرنا مستحب ہے، اور وہ سنن رواتب ہوں یا غیر راتب، مگر وہ نماز جو شریعت نے مسجد میں ادا کرنا مشروع کی ہے، مثلا تحیۃ المسجد، اور اسی طرح وہ نماز جو شریعت نے باجماعت ادا کرنا مشروع کی ہے، مثلا نماز تراویح اور نماز کسوف اور خسوف، یہ مسجد میں ادا کی جائیں گی، اور اسی طرح نماز عید اور نماز استسقاء یہ عیدگاہ میں ادا کی جائیں گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 239۔ آپ کے دوست کا مسجد نبوی میں ادا نہ کرنا اور اس کا سبب خشوع بتلانا بلا شک نماز میں خشوع اور اصلاح قلب مطلوب ہے، اور قرآن مجید اچھی آواز سے تلاوت کرنا اس میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے، اور سامع اس سے اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا دوست کسی اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے جہاں اس کو زیادہ خشوع حاصل ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس نے فضیلت والی جگہ چھوڑی ہے، اور اس نے اس فضیلت کی حرص رکھی ہے جو نماز کی ذات سے متعلق ہے، یعنی خشوع و خضوع۔ اور دو فضیلتوں کے تعارض کے وقت جیسا کہ آپ کے دوست کا حال ہے، تو عبادت کی ذات میں جو فضیلت ہے اسے مقدم کرنا چاہیے۔ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اچھی آواز اور بہترین قرات کا دل پر اثر ہوتا ہے اور دل کو حاضر کرنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور بدن میں خشوع اور اللہ کی کلام سے متاثر ہونے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے، اور اسے سننے میں لذت آتی ہے، جس کی بنا پر اسے سمجھنا آسان اور اس کے معانی کا ادراک سہل ہو جاتا ہے، اور اس پر غور و فکر اور تدبر کرنا اور اس کے اعجاز کو پہچاننا اور اس کی بلاغت اور قوت اسلوب کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اس پر عمل کا سبب بنتا ہے، اور قرآن مجید کی رہنمائی اور ارشادات کے قبول کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی اچھی آواز والا، تجوید کے ساتھ پڑھنے والا اور خشوع و خضوع اور اطمینان کے ساتھ پڑھنے والے قاری کو تلاش کرے، اس کو عیب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس طرح کے شخص کے پیچھے نماز ادا کرنا مقصود ہے، چاہے دور ہی جانا پڑے، اور اسے دوسرے قاری پر فضیلت دی جاتی ہے جو اچھا نہ پڑھے اور غلطیاں کرتا ہو، یا پھر آواز اچھی نہ ہو اور سوز کے ساتھ نہ پڑھے، یا پھر تیز تیز پڑھے اور نماز میں اطمینان بھی نہ کرتا ہو اور قرات میں خشوع اختیار نہ کرتا ہو، چاہے اس کی مسجد قریب ہی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی الشیخ ابن جبرین، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 28۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے، سائل کا یہ قول کہ کیا مسجد حرام میں اعتکاف کرنا باقی مساجد سے افضل ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، باقی مساجد سے افضل ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کرنا باقی مساجد سے افضل ہے، اور اس کے بعد باقی دوسری مساجد میں فضیلت کے اعتبار سے افضل ہوگا۔ لیکن یہاں ہمیں ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں عبادت کی جگہ اور وقت کی بجائے فی ذاتی ہی عبادت کا خیال کرنا چاہیے، یعنی عبادت کی جگہ یا وقت کا خیال رکھنے کی بجائے ہمیں اس عبادت کے فضائل کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح کہ اگر کسی انسان کا ان 3 مساجد کی بجائے کسی دوسری مسجد میں اعتکاف کرنا زیادہ خشوع اور اللہ کی زیادہ عبادت کا باعث ہو، تو اس کے لیے اس مسجد میں اعتکاف کرنا زیادہ افضل ہوگا، کیونکہ یہ چیز فی ذاتی ہی عبادت کی افضلیت کی طرف لوٹتی ہے۔
اہل علم کا خیال ہے کہ طواف قدوم کرنے والے شخص کا طواف میں رمل کرنا اس کا کعبہ کے قریب ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ رمل کی فضیلت فی ذاتی ہی عبادت کے ساتھ متعلق ہے، اور کعبہ کے قریب ہونا یہ جگہ کی فضیلت سے تعلق رکھتا ہے، اور فی ذاتی ہی عبادت کی فضیلت کا خیال کرنا اس کی جگہ کی فضیلت کے خیال کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان اور خاص کر طالب علم یہ نقطہ ضرور مد نظر رکھے، وہ یہ کہ فی ذاتی ہی عبادت کی فضیلت کا اس عبادت کی جگہ اور وقت سے زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 205۔ اور شیخ رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے، بلا شک و شبہ تینوں مساجد جن کی طرف جانے کے لیے شد رحال یعنی سفر کیا جاتا ہے، وہاں اعتکاف کرنا افضل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی معارض ہے۔ لیکن اگر اس پر یہ مرتب ہوتا ہو کہ اس کی اپنی مسجد میں اسے زیادہ خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہو، اور وہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو اور شور شرابہ سے محفوظ رہے، اور جو اسے دیکھنے میں اس کے لیے خطرہ ہوں اس سے محفوظ رہے، تو یہاں ہم کہیں گے کہ آپ کے لیے اپنی مسجد افضل اور بہتر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح الکافی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59۔ ہمیں تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے دوست نے جو کچھ کیا ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، حالانکہ حرمین کی امامت کے لیے انہیں اختیار کیا جاتا ہے جو اچھی اور بہتر قرات کرتے ہیں اور اچھی آواز کے مالک ہوتے ہیں۔ رہا مسئلہ کچھ اعتکاف کرنے والوں کا نماز عشاء اور تراویح ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی سے باہر جانے کا، تو اس شخص کا اعتکاف صحیح نہیں، کیونکہ وہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نکلا ہے۔ اسے چاہیے کہ یا تو وہ مکمل آخری عشرہ کا اعتکاف مسجد نبوی میں کرے اور بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ نکلے، یہی اس کے لیے افضل ہے، یا پھر وہ جس مسجد میں نماز ادا کرتا ہے وہیں اعتکاف کرے، تاکہ وہ آخری عشرہ کے اعتکاف کا اجر و ثواب حاصل کر سکے، اور اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء اور پیروی بھی کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 125601۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔